بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ کل سے لے کے آج تقریباً 20 سے 25 لوگوں نے ملتے جلتے سوال کیے کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی بے برکتی بہت ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ہمارے گھر کے اندر جو ہے بے سکونی بہت زیادہ ہے، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، ہمیں مختلف پریشانیاں ہیں۔ تو ملتے جلتے 20 سے 25 کالیں کل سے اب تک مجھے ملی ہیں۔ تو میں نے پھر 20 سے 22 سالہ زندگی کا تجربہ ان کے سامنے رکھا جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہم اگر یہ 4 کام کر لیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، جو مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں، پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ اس وقت اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، مزیدار زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح کا جو پریشانیاں آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یا لوگوں کے اپنے جنات جادو کی وجہ سے بھی، حسد کی وجہ سے بھی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کا معمول بنائیں۔ عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، جب آپ کو ٹائم ملے، مکروہ وقت نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں 3 وقت مکروہ ہوتے ہیں: سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، سورج دوپہر کو اوپر ہو۔ تو آپ نیٹ سے آپ کو صلاۃ التسبیح مل جائے گی، آپ اس کا طریقہ سیکھ لیں کسی عالم سے، امام مسجد سے سیکھ لیں جا کے۔ تو ایک تو نمبر یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا معمول بنانا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے آپ نے استغفار جو ہے اس کو جو ہے کم از کم 500 سے لے کے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم از کم کوشش کرنی 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ استغفار پورے 24 گھنٹے میں آپ نے دینا ہے، 500 سے لے کے 1000 تک۔ اب قرآن پاک میں بھی استغفار کے صیغے ہیں، جیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ میرے محبوب آپ یوں کہ یہ کہا کریں یا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے صیغے ہیں، آپ پڑھیں۔ ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی پریشانی کثرت کے استغفار سے دور اللہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 درود پاک۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے، آپ کی درخواست درود شریف کی شکل میں اللہ کے حبیب کے ہاں پیش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے ایسے مقرر ہیں زمین پر، جو آپ درود شریف پڑھتے ہو وہ فرشتے مجھ پر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جس شخص کے لیے نبی دعا کرے اس کے کیسے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ جس شخص پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے، کوشش کریں 1 گھنٹہ روزانہ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ نبی الامی جی۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک صحابی قید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیغام پہنچاؤ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اللہ کریم نے اس لا حول کی کثرت کی وجہ سے اس صحابی کی جو بیڑیاں تھی وہ بھی کھل گئی۔ جب وہاں سے آئے تو مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آئے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت قوت نہیں جو میری پریشانی دور کرے گی الا باللہ، صرف میرے اللہ ہیں جو میری پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ لو اس کو بھی آپ نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے۔ تو 2-3 گھنٹے اپنے مسائل کے لیے ان 4 اعمال میں لگ جائیں، صلاۃ التسبیح میں، استغفار میں، درود شریف میں اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لو 5-6 ہفتے تک آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، آپ کے زندگی کے ہر مسئلہ حل نہ ہو تو تب مجھ سے بات کرنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کو فائدہ ہو انہی چیزوں کو اپنے مسلمان بھائیوں میں شیئر کریں، آگے بتائیں۔ انشاءاللہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ان 4 چیزوں میں حل نہ ہو ان کا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔